اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس بندے پر جادو ہوتا ہے اس پر یہ 5 علامات ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہوا اور ان پر علامات ظاہر ہوئی۔ قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ یہودی تو اس چیز یعنی جادو کے پیچھے لگ گئے تھے جو سلمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ سلمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس جادو کے علم کے پیچھے لگ گئے تھے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے، یہاں تک کہہ دیتے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں، سو تم اس پر اعتقاد رکھ کر کافر نہ بنو۔ اس کے باوجود وہ یہودی ان دونوں سے ایسے منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ ہی کے حکم سے، اور یہ لوگ وہی چیزیں سکھاتے جو ان کے لیے ضرر رساں ہیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی، اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ کوئی بھی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریدار بنا اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی اخروی فلاح کو بیچ ڈالا، کاش وہ اس سودے کی حقیقت کو جانتے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 102 میں فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وہی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا حدیث شریف سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے وہ دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ وہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس جس کو معوذتین کہتے ہیں وہی کی گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یقیناً ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سرکار کو بھیجا کہ وہ وہاں سے طلسم لے آئیں۔ جب وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کی گرہ کو ایک ایک کر کے کھولے اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک آیت پڑھے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ باندھے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس کی کوئی بات پوچھے گا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے ایجنٹوں کے ذریعے بڑے بڑے کارناموں پر خوش نہیں ہوتا، لیکن اس بات پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیروکار میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کان کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سن ابو داؤد میں اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہے اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزائے موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس کے راوی حضرت جنداب ابی کہب ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون پر خلفائے راشدین سختی سے عمل کیا کرتے تھے۔ جادو کا اثر تب واقع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ جادو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شر سے محفوظ رکھا، اور امت کے لیے یہ آسانی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفیل امت کو جادو کا علاج بتا دیا گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب سے کہا، ایک شخص پر اگر جادو ہو یا اس کی بیوی تک پہنچے تو اسے باندھ دیا گیا ہو تو اس کا دفیہ کرنا اور جادو کے باطل کرنے کے لیے عمل کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے کہ جادو کا توڑ کرنے والوں کی نیت تو اچھی ہوتی ہے، اور اللہ پاک اس بات سے منع نہیں فرماتا ہے کہ جس سے فائدہ ہو۔ صحیح بخاری میں آیا کہ انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے، اس لیے کسی بھی دن معوذات اور مسنون دعاؤں سے سستی اور کاہلی نہیں برتنی چاہیے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو جادو کے ذریعے قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ کالا جادو کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جاتے انسانوں کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اس مقرر وقت پر بھی آئے گی، لیکن جس طرح ظاہری طور پر انسان کا قتل ہو جانا سبب کا درجہ رکھتا ہے، اس طرح جادو کے ذریعے بھی سبب کے درجے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ از روئے شریعت کسی پر جادو کرنا یا کرانا کفر ہے، اور اس کا کرنے والا اور کرانے والا دونوں دار اسلام سے خارج ہیں۔ اگر کسی مسلمان نے یہ عمل کیا یا کرایا تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً اپنے ایمان کی تجدید کرے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنی نکاح کی تجدید کرے۔ مختصر یہ ہے کہ جادو خالصتاً ایک شیطانی عمل ہے جس سے بچنا اور دور رہنا اور مکمل اجتناب کرنا ایمان اور شریعت دونوں کا بنیادی تقاضا ہے۔ جادو جب بھی کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کی واضح علامات ہوتی ہیں۔ شاہ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر جادو ہو اور اس پر کوئی علامت نہ پائی جائے۔ یاد رہے کہ یہ علامات بکثرت بار بار ظاہر ہوتی ہیں۔ جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ نیند میں جادو کی علامات میں سے چند یہ ہیں کہ ہوا میں اڑنا، سمندر پہاڑ دیکھنا، درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہے، کسی کو اپنے پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا، خوفزدہ ہو کر بھاگنا، برہنہ مناظر دیکھنا یا کسی کو جنسی زیادتی کرتے دیکھنا، محسوس کرنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں، مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر دیکھنا، اونچے لمبے یا چھوٹے قد کے سیاہ حویلے سائے دیکھنا، خواب بھول جانا، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے، انجانا سا خوف کہ گھر سے باہر نکلا تو مر جاؤں گا، موت کے وسوسے آنا، آج مر جاؤں گا، کل مر جاؤں گا، ذہن معاف ہو جانا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جانا، محسوس کرنا کہ کوئی کام زبردستی کروا رہا ہے یا کہلوا رہا ہے، گھر والوں، بیوی بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس کرنا، غیر ارادی حرکت کا سرزد ہونا، سر، سینے، کمر کے نیچے حصے یعنی کندھوں میں دباؤ، بوجھ محسوس کرنا، درد محسوس ہونا، جسم کے کسی اور حصے میں عموماً سر یا معدے میں مستقل درد رہنا، دوائی سے افاقہ نہ ہونا اور متلی ہونا یا کہہ آنا، کہ احساس ہونا لیکن نہ آنا، پاؤں کی ایڑیوں اور پنڈلیوں میں درد رہنا، آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا، سانس لینے میں تنگی ہونا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، سستی کا عادی ہونا،
بکثرت جمائیاں آنا، بہت زیادہ بولنا، بکثرت نیند آنا، نماز قرآن اذان وغیرہ سے قرأت تنگی محسوس کرنا، اور دین کے بارے میں کفر یا خیالات آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، بیت الخلاء میں دیر تک ٹھہرنا، گناہوں کی جانب شدت سے لپکنا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر کسی کو ان مسائل میں سے کوئی مسئلہ اور کوئی جادو کی علامت ظاہر ہوتی ہے تو میں الحمدللہ اللہ کی رضا کی خاطر جادو کی کارڈ فری اور فی سبیل اللہ کرتا ہوں۔ مجھ سے آپ رابطہ کریں، کومنٹ میں آپ کومنٹ کریں، اپنا مسئلہ بیان کریں، انشاءاللہ میں آپ سے رابطہ کروں گا۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو، مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔